اے حضرت عمر دا فیصلہ ہے جڑا ہن اسی پیش کیتا ہے. اے پچھلی پیشی جڑی اج 10 نو پھر مزید دلائل آنے تے اے میں اگلی غور دلیل دسن لگا جڑی حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء وچ لکھیا. انہیں کہا نا جج بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. پڑھا کل پڑھا نا اسی وہ دے مقابلے بھی دلیل پیش کر دیتی. جج ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں آگے سنان لگا بھئی حافظ نے کی لکھیا. ناموس رسالت کا تو مسئلہ ہی جدا گانا ہے. تے حضرت عمر دا اے فیصلہ ہونا سی پیش کیتا ہے. جج جڑن انگشت بدن دامن اے کتھوں کٹ لیا اے مولوی. میں کہا ساری زندگی اور کام ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ کتیاں دا کام یہ ہوتا ہے کہ مالکاں دی حفاظت کرتے. حضرت عمر دا فیصلہ سنو جی. ماورائے عدالت بندہ قتل ہو گیا بحرین وچ. گستاخ رسول فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیهم فغضبوا له وانتصروا وقال احضر دم الاسقف. یہ ہے حضرت عمر کا فیصلہ. فرمایا عیسائیوں میری عدالت میں آ گئے ہو کہ ان بچوں کو سزا دو. ان اطفالا صغارا شتم نبیهم تمہیں پتہ نہیں ان کے نبی کو برا بھلا کہا گیا. فغضبوا له یہ بچے غصے نہ ہوتے. وانتصروا اور نبی کی غلامی کا اظہار نہ کرتے. آخر میں حضرت عمر نے تاریخی فیصلہ سنایا. وقال احضر دم الاسقف فرمایا عمر کی عدالت میں بکری کا بچہ پیاسا مر جائے اس کے خون کی قیمت ہے. اس گستاخ پادری کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں. یہ سمجھ آئی بات. یہ حضرت عمر دا فیصلہ ہے. یہ بھی اسی ہوں پیش کر دیتا ہے. ہوں کل ہفتے والے دن یہ جڑا 10 نو ہونی پیشی وہ اگلا فیصلہ بھی پیش کرنا ہے کہ جی جج مجرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا سزا دے سکتا ہے. یہ بھی حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء وچ لکھیا. کیروان دے قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے. حکومت دے نمائندے ایک یہودی نو پکڑ کے انہاں دی عدالت وچ لے آئے. آپ نے کرسی عدالت بیٹھے بیٹھے پوچھا. فرمایا اس یہودی نو کیوں لے آئے ہو؟ انہاں کہا جی انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی. کیوں جی؟ قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری اپنی کرسی عدالت اٹھے. جج قاضی اٹھے. انہاں دے ہاتھ چو یہودی لیا. انہوں مکے تو چار مار کے گوڑے تھلے دیتا. خود ہی اتے مکیاں تے لتاں نال مار مار کے انہوں اتھی قتل کر دیتا. یہ بھی تاریخ اسلام کا فیصلہ ہے. قاضی ہاتھ نہیں لگا سکتا. قاضی اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کر دیتا ہے. ہاتھ کہاں لگاتا ہے؟ بعد وچ لوگوں نے پوچھا حضور تسی اے کی کیتا ہے؟ فرمایا مجھے حکومت کے عزائم معلوم ہو رہے تھے کہ حکومت اس بندے کو میری سزا کے باوجود چھوڑ دے گی تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دوں. یہ سارے فیصلے ہیں جو اسلام کے اندر رسول اللہ کے غلاموں نے کیے ہیں. اقلیتوں کا اور مسئلہ ہے. ہمارے ہاں خلط مبس ہو رہا ہے. یہاں اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے. میں نے کہا عیسائی ہونا اور بات ہے, یہودی ہونا اور بات ہے, ہندو ہونا اور بات ہے, سکھ ہونا اور بات ہے. یہ سارے رہے ہیں ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں. آپ حضرات سارے ہی رہتے ہیں. کسی نے اٹھ کے سویرے کسی عیسائی دے بارے گل کی تھی؟ ساڑھے نزدیک کو ٹٹی چاندن ٹٹیاں کھان لگ پون سانو کوئی پریشانی کھان بھی شان اسی کو منع کرنا ہے. انہوں نے ہندو گاں دا موتر پیتا ہے گوبر بھی کھانا شروع کر دے. سکھ جڑے نو وال اپنے ودانے باویں بکریاں دی اوتے بن لون سانو کوئی پریشانی آ رہے. لیکن گستاخ رسول کی بات اور ہے. اقلیت لوگ خلط مبس کرتے نہیں جی اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے. میں نے کہا سب اقلیتوں کو حقوق ہیں. گستاخ رسول کے لیے کوئی حق نہیں. اے بخاری شریف میں موجود 9 مرد تے 6 عورتاں فتح مکہ والے دن حضور نے سارے نو معاف کر دیتا. فرمایا بھئی جڑا اپنے گھر دا دروازہ بند کر دے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے. جڑا ہتھیار سٹ دے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے. جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے گا انہوں سے معاف کر دیں گے. جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو جائے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے. جڑا حرم کعبہ وچ آ جائے حضور نے معافی عام دا اعلان کر دیا. لیکن حضور نے فرمایا 9 مرد تے 6 عورتاں یہ سارے گستاخ سے. حضور نے فرمایا جتھے ملن انہوں نے قتل کر دیا. لو جی ہے بخاری شریف میرے کو موجود ہے. سیاستہ دیاں ساریاں 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے. بخاری تو میرے سامنے. اتنی دیر ایک صحابی دوڑ دے آئے. صحابہ کہندے حضور نے انج اپنا ٹوپی مبارک این چکی سی خود
یا پگڑی مبارک، بعض کہندے ہیں بھئی خود دی وجہ تو پگڑی دا رنگ جڑا ہو گئے سی، بدل گئے سی۔ اینج حضور نے فرماندے ہیں حضور نے چکیا، اتنی دیر ایک صحابی آ گئے، عرض کی تھی وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ ابن خطل وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْطَارِ الْكَعْبَةِ، حضور جڑا گستاخ ہے نا ابن خطل، وہ کعبے دے غلاف دے وچوتے چڑھ گیا۔ تو انہوں پتہ ہے کعبے دا غلاف بڑا مضبوط بدے ہوندہ، باہمیں سارے حاجی بھی لڑک پون وہ نہیں ڈگ دا، وہ تھلو چڑھ دیں اتنے جا چڑھیا، لمکن لگ پیا کعبے دے غلاف نہ، ایک طرف کعبے دی دیوار، ایک طرف کعبے دا غلاف، رحمت سارے جہانہ دی رحمت، حضور دی رحمت آج عام بھی ہے، ہر بندے نو معافی بھی مل رہی، لیکن وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْطَارِ الْكَعْبَةِ، ایک کعبے دے غلاف نہ لٹک رہا۔ صحابہ نے عرض کی تھی ہون کی کریے؟ سنو جی، حضور کا فیصلہ ہے، حضور کی بات تو مانو۔ حضور نے فرمایا اقتلوہ، فرمایا اسی وہی قتل کر دیا جائے۔ میں نے کہا گستاخ رسول کو تو کعبے کی دیوار اور کعبے کا غلاف بھی نہ بچا سکا، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اس کو وہی قتل کر دیا گیا۔ تم کیا باتیں کرتے ہو کہ ناموس رسالت پر بندہ غداری کر سکتا ہے؟ امت مسلمہ سارا کچھ قربان کر سکتی ہے، لیکن حضور کی عزت پر پیرا دینے سے باز نہیں آ سکتی۔ مجھے دے بھئی نیچے والی جگہ، اے میرا فتویٰ نہیں، اے امام مالک دا فتویٰ ہے۔ کیوں جی؟ تے میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تے فائدہ کی؟ بھئی پیرہ نے میں نے کیا بھئی ناموس رسالت کی گل کرو، تے او دا میں وجہ دسنا چاہتا کہ خراسان دے بادشاہ نے کی گل کی تھی تے رب انہوں بخش دیتا۔ اسی گل اس واسطے جاڑی راتی ناموس رسالت تے کرنے ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری جنہوں داتا صاحب کہندے میرے استاد ہیں، داتا صاحب استاد ابو القاسم قشیری لکھ دیں ہر جگہ، کہندے میرے استاد ہیں۔ امام قاضی عیاض نے انہاں دے حوالے نال لکھیا کہ خراسان دا بادشاہ سی عمر بن لیس، تے دے کوئی کرتوت بھی ٹھیک کوئی نہیں سن، مر گیا تے رویا فی النوم، خواب وچ ویکھیا گیا، فقیل لہو ما فعل اللہ بکا، خواب وچ ویکھن والے بندے نے پوچھا رب نے تیرے نال کی معاملہ کیتا؟ فقال غفر لی، انہوں نے کہا رب نے میں نو بخش دیتا۔ فقیلا بماذا، انہوں نے پوچھا کرتوت تا تیرا ایک بھی نہیں سی چنگا، رب نے تینو بخشیا کیوں؟ کیڑی وجہ تو بخشیا؟ لو جی ناموس رسالت، ایک تے ممتاز قادری 27 گولیاں مارے، ایت صرف دل وچ خیال آ جائے نا حضور دے عزت دا تے رب تاں بھی بخش دیندا۔ اے قاضی عیاض نے لکھیا، فرمایا او دے کول پوچھا، انہیں کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس واسطے کہ سعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنتہ ونصرتہ فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی۔ انہیں کہا ایک دن میں پہاڑ ہوتے چڑھیا، تھلے اپنا لشکر ویکھیا تو بڑا بڑا لشکر، تو میں کہا یار آج انہوں کی کرنا ہے، کاش کہ میں حضور دے زمانے چاہتا تے حضور دی مدد کردہ۔ فعنتہ ونصرتہ، اے دل اچ خیال آیا میں حضور دی مدد کردہ تے حضور دے نال چلدا، تے امام کہندے ہیں فشکر اللہ لہو، اللہ نے اس دی اس تمنا دی قدر کی تھی، وغفر علی، انہیں کہا اس تمنا دی وجہ تو رب نے میں نے بخش دیا۔ صرف حضور دی ناموس دی تمنا کی تھی تے رب نے انہوں بھی بخش دیتا ہے، تے جڑا حضور دی عزت واسطے 27 گولیاں ماریاں رب انہوں نہ پلوے گا بھی تو کیوں کیتا ہے کرے؟ ایدے وچ قاضی عیاض نے لکھیا نبی علیہ السلام دا پیشاب مبارک پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ حضور دی امت نو ایتھے رکھو، اس تو مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا کہ ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے، ولی کی ساری زندگی حضور، بلکہ داتا صاحب لکھیا فاضل تر، حضور کا سانس پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایویں نہیں بابا جی نے اتنا بڑا ڈیرہ لایا، حضور دی عزت ہوتے گل اتنی بڑی لکھ دیتی، میں نہیں پڑھیا کسی اور نے گل لکھی ہو داتا صاحب تو علاوہ۔ فرمایا ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ ایک مہمان نو بھی نہیں کھوایا جا سکتا ہے، ہزارہ لوگ کھا رہے ہیں۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ مولوی کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ میں کہا مولوی داتا صاحب دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں، تو کیڑیاں گلاں کرنا؟ خواجہ صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں، امام ربانی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں، تو کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا؟ انہوں دے بارے تو میں گل ہی مسید خراب کرنی، فرانسیاں دے بارے میرے کو تو لفظ ہی ایسے کوئی نہیں، میرے کو تو گاڑا بھی کوئی نہیں ہو جی، جڑی گاڑ بھی کسی بندے واسطے ہو نہیں، ہاں جی جڑے خنزیر تو بھی ہوتے ہوں انہوں نے گاڑ کیڑی کٹی ہے؟ حضور دے بارے تسی گلاں کر لے ہو، اسی جے موجود ہو۔ گل سمجھ آ رہی؟ میں ہن آخری گل کرن لگا، بس مکان لگا اپنی گلاں نو۔ حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے، اے نہ ہوئے قبر وچ حضور رخ انور دوسری طرف کر لون، اتنے آنا حضور نہیں ہے۔ حضور فرمان کے تیرے کول تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی، تو کدے پلاٹ لاہور تے کدی بیریا ٹاؤن، کیوں جی بیریا ٹاؤن تے پلاٹ ویڑ کے دسترخوان لانا ہو رہے جی، تے ایتھے فقیراں دے در تے دسترخوان لانا ہو رہے، ہاں جی بیریا ٹاؤن دے پلاٹا جو کاٹ کر کے روٹی کھلانا ہو رہے، بغیر کاٹ تو جڑا مرضی آوے جو کھاوے اے گل ہو رہے۔ قوم نو منگتا بڑھا کے رکھ چھڑے جی بیریا دسترخوان، میں کہا ایتھے آ کے ایتھے خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر، ایتھے جڑا کھانا ہے نا اے رب العالمین دے جڑے خاص بزرگن انہاں دا دسترخوان ہے، ایتھے بندے نو شرمندگی بھی نہیں ہوندی۔ میں گزرے اتھو جڑا جتھے فلماں دے بہت سارے سین مین جڑے وہ روڈ دا نام مینوں نہیں آندا، اتھوں میں گزریا تے اتھے باہر لکھیا کھڑیا بیریا دسترخوان، تے لوگ فٹ پاتھ تے بیٹھے انج کر کے، ایتھے آندن لوگ انج کر کے، کتنی شرمندگی ہوتی، ہر بندہ منہ لکا رہے سی، میں نے کوئی ویکھی نہیں بیریا دسترخوان تے ٹکر کھا رہے، ایتھے لوگ مانگ کے لے جاندے نا حضرت جی ایک روٹی دینا ذرا، اور میں جی گھر تبرک لے جانا ہے جی۔ یہ فرق ہے رسول اللہ کے غلاموں میں اور دنیا کے کتوں میں، یہ فرق ہے۔ ہاں جی حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو شاہ جہان ملن چلا گیا، میاں میر نو شاہ جہان ملن، اس تو پہلے ایک گل، جنرل سوار خان سی نا وہ بڑا پکا سنی سی ضیاء الحق دے زمانے، وہ حضرت میاں میر جاندہ سی۔ ایک دن بیٹھے ہویا تھے قبر چو آواز آئی، حضرت میاں میر فرمان لگے سوار خان گھوڑا لاؤ، سوار خان نو کوئی سمجھ نہ آئی، کچھ دن بعد ضیاء الحق دی پتہ ہے بیٹری جدو لو ہوندی سی تو کہندا میں داتا صاحب آگے چارج کرانا، ضیاء الحق بیٹری چارج کرانا آ گیا داتا صاحب، وہ تو سوار خان نال سی گورنر، وہ جدو باہر نکلیا تو سوار خان کہنے لگا جی میاں میر چلیے، تو ضیاء الحق اندروں ہور سی اتو تو ورنہ آسمان تے زمین دے درمیان بندہ نہیں اڑدا، کوئی وجہ ضرور سی، ہاں جی ایویں نہیں اڑاندا بندے نہیں، لاش بھی نہ ملے بندے، انہیں کہا چھوڑو یہ بزرگ بس ٹھیک ہے میں یہی حاضری دے دی، بزرگ ساری انہیں یعنی اظہار مطلب نفرت نہیں کہہ سکتے، انہیں ہمیں کیا چھڑو بس ٹھیک ہے ایک جگہ حاضری ہو گئی۔ سوار خان چونکہ بڑا دبنگ قسم تھا جنرل سی، انہیں کہا نہیں چلیے وہ لے گیا حضرت میاں میر دی قبر دے اندر، جب دو میں داخل ہوئے نا بیٹھے قبر چو آواز آئی سوار خان، اور میں نے کہا تھا گھوڑا لاؤ تم گدھا لائے ہو، اور میں انہوں نے تاں گل سنائی تاکہ تمہیں اگلی گل سمجھ آ جائے، یہ سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، سوار خان نے آپوں دسے۔ حضرت میاں میر نو ملنا آ گیا شاہ جہان، آپ اتلے چھت تے چلے گئے، تھلے اپنا چوکیدار کھڑا کر دیتا۔ آج دے حکمرانہ دی طرح وہ حکمران نہیں سن، کوئی پڑھتے سن، انہوں نے تو کل اللہ بھی 3 باری نہیں آتی۔ اے پچھلے دن سلاب آیا تے سینٹ دے قومی اسمبلی دے اجلاس ہو رہے سی، ڈپٹی چیئرمین صدارت کر رہے سی، کسی اسمبلی ممبر نے کیا، انہیں کہا جناب سلاب وچ بندے مر گئے فاتحہ پڑھو، کہتا کل واللہ احد اجمعین برحمتک۔ یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ ڈوب کر مرنے والی باتیں، یہ ہنسنے والی بات تو نہیں ہے نا۔ 1400 سال میں ایسی فاتحہ کسی نے نہیں پڑھی، یا تو اس نے اسلام سے مذاق کیا تو پھر بے ایمان ہو گیا، اگر اس کو کل واللہ نہیں آتی تو اس کو حق کس نے دیا اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھ، مذاق کیا تو اسلام کے ساتھ مذاق کیا اس نے، کل واللہ تو حد تو یہ تو بنتی نہیں ہے فاتح، اس نے یہ بات کہی۔ لیکن وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، انہیں جناب چلو دیکھ آواز لائی حضرت میاں میر نو، کہنے لگا ہوئے درے درویش دربان ابایت،
انہاں کیا ہوئے درویشاں دے دروازے ہوتے انہاں دربانہ دا کی کام ہے؟ تو چنگا درویش ہے؟ کہ حضرت میاں امیر نے اتو آواز دیتی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت۔ فرمایا ہاں فقیروں کے در پر دربان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس لیے ہونا چاہیے کہ دنیا کا کتا نہ آ جائے۔ یہ میاں امیر نے بادشاہ کو سنا دیا، یہ وہ ان کے وارث بیٹھے صدیاں بعد بھی اے دین دے وارث انہاں دین دی گل کرنی۔ تے ہن جناب تہاڈے کول کئی عرض ہے، اسی تے حاضر ہاں، ساڈی میں تے 8 گز دی پگڑی بننا ہن، پہلے 5 دی بندہ سی، اے ڈبل بدی ہوئی مدین سمجھو کہ 8 گز پوری بننا۔ ٹھیک ہے جی، تے جتھے موت آ جائے مسلمان ادھے وچ لپیٹ دیون، کوئی ضرورت نہیں، جتھے موت آ جائے قبر وچ سٹ دیون۔ میرے آقا اتنا ضرور فرما دین گے، جانے دو یہ اپنے ہی ہے، جانے دو۔ ایسے واسطے ساری محنت کر رہے ہیں، ورنہ حالات بڑے آخری خطرناک ہیں۔ قائد آخری بندہ غازی علم الدین دی قبر جو جڑا نکلیا، آخری بندہ اقبال ہے۔ اقبال آخری نکلیا قبر جو تارن والے جو اقبال ہے، آخری اقبال نکلیا۔ انہیں غازی علم الدین دی کفن دے تنیاں انہیں کھولیاں، تنیاں کھول کے تے اقبال سامنے کھڑا ہو گیا، قبر جھک کے غازی دے منہ دے سامنے، چہرہ انور دے سامنے، کہنے لگا غازی اور میں تیری وصیت پوری کر دیتی، تو کہ اسی میں نو لاہور میانی صاحب دی دفنانا ہے تے میں 11 دن تو بعد تینوں اتھے لے آیا، اپنی ذاتی محنت نال تینوں اتھے لے آیا، میں تیری وصیت پوری کر دیتی، ہن ایک میری وصیت بھی ہے۔ اقبال جھک کے غازی علم الدین دے سامنے کھڑے ہو کے گل کی تھی، انہیں کہا ہن میری وصیت ہے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور عرض کر دیں۔ پھر روندے روندے اقبال باہر نکلیا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا، شاہ جی اسی تے گلیں ہی کردے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل